بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی کربلا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شام غریباں کیا ہے اور اس رات کربلا میں کیا ہوا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شام غریباں کے ان دردناک واقعات کا ذکر کریں گے جنہیں سن کر دل غمگین ہو جاتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، عاشوراء کے دن سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے وفادار ساتھیوں اور اہل بیت اطہار کے جوانوں کی شہادت کے بعد تنہا رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قربانی پیش کر دی تھی۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ وہ میدان جہاں کچھ دیر پہلے تک حق اور باطل کا معرکہ برپا تھا، اب شہداء کے مقدس جسموں سے بھرا ہوا تھا۔ جوں ہی سورج غروب ہوتا ہے، ایک ایسی رات کا آغاز ہوا جسے تاریخ شام غریباں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، شام غریباں کا مطلب ہے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی شام۔ یہ وہ رات تھی جب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیزوں سے بچھڑ چکے تھے، مرد شہید ہو چکے تھے، خیموں میں عورتیں اور بچے تنہا رہ گئے تھے، اور ہر طرف غم، خوف اور بے بسی کا عالم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے اہل بیت اطہار کے خیموں پر حملہ کر دیا، خیموں سے سامان لوٹا گیا، بچوں اور خواتین کو ہراساں کیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، ننھے بچے جو کئی دنوں سے پیاسے تھے، جلتے ہوئے خیموں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھیں، بچے اپنی ماؤں کو پکار رہے تھے، اور ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ناظرین کرام، اس مشکل ترین وقت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے صبر اور استقامت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے اہل بیت اطہار کی خواتین اور بچوں کو سنبھالا، انہیں جمع کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی بچہ گم نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اس رات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بار بار بچوں کی گنتی کرتی تھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ سب موجود ہیں یا نہیں۔ ہر بچے کی فکر تھی، ہر یتیم کی پرواہ تھی اور ہر زخمی کی خبر گیری تھی۔ شام غریباں کی رات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شدید بیمار تھے۔ آپ بیماری کی حالت میں تھے اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم مصیبت کو صبر اور رضا کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس رات اہل بیت اطہار کے پاس نہ مناسب خوراک تھی، نہ پانی، نہ آرام کی کوئی جگہ تھی۔ جلتے ہوئے خیموں کے بعد وہ کھلے آسمان تلے تھے، صحرا کی تاریکی تھی،
خوف کا ماحول تھا اور ہر طرف شہداء کی یادیں تھیں۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، وہ بچے جن کے باپ، بھائی اور چچا دن کے وقت شہید ہو چکے تھے، وہ رات کیسی گزری ہوگی۔ ناظرین کرام، وہ مائیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھی تھیں، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ یہ وہ رات تھی جس میں غم اپنے عروج پر تھا۔ ناظرین کرام، روایات کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری رات عبادت، دعا اور اہل بیت اطہار کی حفاظت میں گزاری۔ خود بھوکی اور پیاسی ہونے کے باوجود بچوں کا خیال رکھا اور انہیں تسلی دیتی رہیں۔ شام غریباں ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بتاتی، بلکہ صبر، استقامت، اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور دین کی خاطر قربانی کا عظیم درس بھی دیتی ہے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ حق اور سچائی کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن باطل کے سامنے سر کبھی بھی نہیں جھکایا جا سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سبق دیا کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایمان والا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ ناظرین کرام، شام غریباں کی یاد ہمیں اپنے کردار کا محاسبہ کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچائی، انصاف اور اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کی قربانی صرف رونے اور سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا تو یہی ان سے حقیقی محبت ہوگی۔ ناظرین کرام، آج بھی جب محرم الحرام آتا ہے نا، تو کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں کربلا کے شہداء کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، شام غریباں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی طاقت، حکومت اور مال و دولت یہ سب کچھ عارضی ہیں، لیکن حق اور سچائی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام آج بھی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ ظلم اور جبر کی علامتیں تاریخ کے صفحات میں عبرت کا نشان بن چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پر قائم رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔